اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اولاد میں برکت عطا کی تو وہ زمین میں پھیل گئے۔ اس میں سے ایک قوم ہوئی جسے عاد کہا جاتا تھا۔ وہ بڑے طاقتور لوگ تھے، گویا کہ ان کے جسم لوہے کے بنے ہوئے تھے۔ وہ ہر چیز پر غلبہ پا لیتے اور کوئی ان پر غلبہ نہ پا سکتا۔ وہ کسی سے نہ ڈرتے اور ہر کوئی ان سے ڈرتا۔ اللہ نے عاد کے لیے ہر چیز میں برکت ڈال دی۔ عاد کے اونٹوں اور بکریوں نے وادی کو بھر دیا تھا۔ عاد کے گھوڑوں نے میدان کو بھر دیا تھا۔ عاد کی اولاد نے گھروں کو بھر دیا تھا۔ جب عاد کوئی اونٹ اور ان کی بکریاں چراگاہ کی طرف نکلتی تو بڑا ہی خوبصورت منظر ہوتا تھا۔ جب صبح کے وقت بچے نکلتے کھیلنے لگتے تو بہت ہی خوشنما منظر ہوتا تھا۔ عاد کی زمین بھی سرسبز و شاداب اور خوش منظر تھی۔ اس میں بہت سے باغات اور چشمے تھے۔ لیکن قوم عاد نے ان ڈھیر ساری نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہ کیا۔ عاد طوفان کی کہانی بھول گئے جو انہوں نے اپنے باپ دادا سے سن رکھی تھی اور جس کے نشانات انہوں نے زمین میں بچش میں خود دیکھے تھے۔ وہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی امت پر طوفان کیوں بھیجا تھا۔ وہ بتوں کو پوجنے لگے جس طرح کہ نوح علیہ السلام کی امت بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ پتھر سے بت تراشا کرتے تھے، پھر انہیں سجدہ کرتے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ ان بتوں سے اپنی ضرورتوں کی بھیک مانگتے، انہیں پکارتے اور ان کے لیے جانور ذبح کرتے۔ غرض یہ کہ وہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ ان کی عقل و دانش انہیں بتوں کی عبادت سے روکتی نہیں تھی۔ ان کی عقل و دانش ان کی رہنمائی نہیں کرتی تھی۔ وہ دنیا کے بارے میں عقل مند اور دین کے بارے میں کم ذہن لوگ تھے۔ قوم عاد کی طاقت خود ان کے لیے دیگر لوگوں کے لیے وبال جان بن گئی، اس لیے کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ بلا ظلم سے ان کو کیا چیز روکتی؟ آخر سرکشی سے انہیں کون سی چیز روکتی؟ وہ لوگوں پر ظلم کیوں نہ ڈھائے؟ وہ اپنے سے بڑھ کر کسی کو کچھ نہ ہی سمجھتے تھے۔ وہ جنگل کے وحشی جانوروں کے مانند تھے جن کا بڑا چھوٹے پر ظلم کرتا ہے اور طاقتور کمزور کو مارتا ہے۔ جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو مست ہاتھی کی مانند ہو جاتے۔ وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتا مگر آنکھیں اسے قتل کر دیتا ہے۔ جب وہ لڑائی کرتے تھے تو کھیتی باڑی اور پیداوار کو تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ جب یہ کسی بستی میں داخل ہوتے تو اس میں فساد برپا کر دیتے، اس کی عزت والوں کو ذلیل اور رسوا کر دیتے تھے۔ کمزور ان کے شر سے ڈرتے تھے اور ان کے ظلم سے بھاگتے تھے۔ ان کی طاقت خود ان کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے وبال جان بنی ہوئی تھی۔ اسی طرح ہر اس شخص کی حالت ہوتی ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ قوم عاد کے محلات۔ قوم عاد کا کھانے پینے اور کھیل کود کے علاوہ کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ وہ ایک دوسرے پر بلند محلات اور کھلے گھر بنانے میں فخر کیا کرتے تھے۔ ان کے مال پانی مٹی اور پتھر میں ضائع ہو رہے تھے۔ وہ کوئی خالی گھر یا اونچی زمین نہیں دیکھتے تھے مگر اس پر بلند و بالا محل تعمیر کرتے تھے۔ وہ یوں گھر بناتے تھے گویا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور کبھی نہیں مریں گے۔ وہ بلا ضرورت گھر بناتے تھے اور عام لوگ اپنے پاس نہیں پاتے تھے جو وہ کھائے اور پیے، اور ان میں فقیر کوئی گھر نہیں پاتے تھے جس میں وہ رہائش اختیار کرے۔ دولت مندوں کے گھروں میں کوئی رہنے والا نہیں تھا۔ جس نے بھی انہیں اور ان کے محلات کو دیکھا وہ پہچان گیا کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ہود علیہ السلام کی پیغمبری۔ اللہ نے چاہا کہ قوم عاد کی طرف ایک رسول بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کی۔ اللہ نے چاہا کہ قوم عاد کی طرف ایک رسول بھیجے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا۔ قوم عاد اپنی عقل صرف کھانے پینے کھیل کود اور گھر بنانے میں استعمال کیا کرتی تھی۔ ان کی عقلیں خراب ہو گئی اس لیے کہ وہ انہیں دین میں استعمال نہیں کرتے تھے۔
قوم عاد دنیا کے بارے میں عقل مند اور دین کے بارے میں کم ذہن تھے۔ وہ پتھر کی عبادت کرتے اور سمجھتے نہیں تھے۔ اللہ نے چاہا کہ ان کی طرف ایک پیغمبر بھیجے۔ اللہ نے چاہا کہ ان کی طرف ایک پیغمبر بھیجے جو ان کی رہنمائی کرے۔ اللہ نے چاہا کہ یہ پیغمبر انہی میں سے ہو، وہ اسے پہچانتے ہو اور اس کی بات سمجھتے ہو۔ وہ پیغمبر ہود علیہ السلام تھے۔ وہ قوم عاد کے ایک شریف گھرانے میں پیدا ہوئے اور اس نے عقل و دانش اور نیکی کے ماحول میں پرورش پائی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہوئے دعوت دینے لگے اور فرمانے لگے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود حق حقیقی نہیں ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم پتھروں کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ اس ذات کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا؟ اے میری قوم، یہ پتھر جن کو کل تم نے تراشا تھا، آج تم کیسے ان کی پوجا کرنے لگے؟ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں روزی دی، اس نے تمہارے مال، اولاد، کھیتی باڑی اور پیداوار میں برکت دی۔ تمہیں نوح علیہ السلام کے بعد ان کا جانشین بنایا، تمہیں جسمانی طاقت عطا کی۔ ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرتے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے۔ یہ کتا جس کی طرف تم ایک ہڈی پھینکتے ہو وہ تمہارا تمہیں نوح علیہ السلام کے بعد ان کا جانشین بنایا، تمہیں جسمانی طاقت عطا کی۔ ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرتے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے۔ یہ کتا جس کی طرف تم ایک ہڈی پھینکتے ہو وہ تمہارا گھر نہیں چھوڑتا اور وہ سائے کی طرح تمہارے پیچھے لگا رہتا ہے۔ کیا تم نے کسی ایسے کتے کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے آقا کو چھوڑتا ہو اور اس کے علاوہ وہ کسی اور کی طرف جاتا ہو؟ کیا تم نے کسی جانور کو دیکھا جو کسی پتھر کی عبادت کرتا ہو؟ کیا تم نے کسی جانور کو دیکھا کہ وہ کسی بت کو سجدہ کرتا ہو؟ کیا انسان جانور سے بھی زیادہ ذلیل ہے یا وہ جانور کی نسبت عظیم تر ہے؟ قوم عاد کا ہود علیہ السلام کو جواب۔ قوم کھانے پینے اور کھیل کود میں مشغول تھی۔ وہ دنیا کی زندگی پر راضی تھی اور اسی پر مطمئن تھی۔ ہود علیہ السلام کی باتوں سے ان کا دل تنگ ہوا اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، ہود کیا کہتا ہے؟ ہود کیا چاہتا ہے؟ ہمیں اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے کہا، یہ بے وقوف ہے یا دیوانہ ہے، نعوذ باللہ۔ جب ہود علیہ السلام نے انہیں دوسری مرتبہ دعوت دی تو اس کی قوم کے چودھریوں نے کہا، ہم تجھے دیوانگی کی حالت میں دیکھ رہے ہیں اور ہم تجھے جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، میں دیوانہ نہیں ہوں، میں تو سب جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے خیر خواہ و دیانتدار ہوں۔ ہود علیہ السلام کی دانائی۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے اور انہیں حکمت اور نرمی کے ساتھ دعوت دیتے رہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، کل میں تمہارا دوست اور بھائی تھا، کیا تم مجھے پہچانتے نہیں؟ میرے بھائیوں، تم مجھ سے کیوں ڈرتے ہو اور مجھ سے دور کیوں بھاگتے ہو؟ میں تمہارا کچھ بھی مالی نقصان نہیں کروں گا۔ اے میری قوم، میں تم سے اس دعوت کے بدلے کچھ مال نہیں مانگتا، میری مزدوری تو اللہ کے ذمہ ہے۔ اے میری قوم، تم اگر اللہ پر ایمان لے آؤ تو تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ اللہ کی قسم، تم اپنے مال و دولت میں کچھ بھی تو کمی محسوس نہیں کرو گے اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے، بلکہ اللہ تمہاری رزق میں برکت دے گا اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ اے میری قوم، تم میری رسالت پر حیران کیوں ہوتے ہو؟ اللہ ایک فرد سے بات نہیں کرتا، اللہ ہر کسی سے مخاطب نہیں ہوتا کہ اسے کہیں تم یوں کرو، تم ایسے کرو۔ اللہ ہر قوم کی طرف انہیں میں سے ایک آدمی بھیجتا ہے
جو ان سے باتیں کرتا ہے اور انہیں نصیحت کرتا ہے۔ اس نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا تاکہ میں تم سے باتیں کروں اور تمہیں نصیحت کروں۔ کیا تمہیں یہ اچھا نہیں لگا کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم میں سے ایک شخص پر آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ قوم عاد نے کوئی جواب نہ پایا، وہ جان نہ سکے کہ ہود علیہ السلام کو کیسے جواب دے۔ لیکن جب وہ عاجز آ گئے تو انہوں نے کہا، ہمارے معبود تجھ پر ناراض ہو گئے ہیں، اس لیے تیری عقل کو بیماری لاحق ہو گئی ہے، تجھ پر ہمارے خداؤں کا وبال پڑ گیا ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، یہ بت پتھر ہیں، نہ یہ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ یہ بت پتھر ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں اور نہ ہی دیکھتے ہیں۔ یہ بت نہ خیر کے مالک ہے اور نہ ہی شر کے، نہ یہ کسی کے لیے فائدے کے مالک ہے اور نہ ہی نقصان کے۔ تم بھی نہ خیر کے مالک ہو اور نہ شر کے، نہ تم میرے فائدے کے مالک ہو اور نہ ہی نقصان کے۔ میں تمہارے معبودوں پر ایمان نہیں لاؤں گا اور نہ ہی ان سے ڈرتا ہوں۔ جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں، میں تم سے بھی نہیں ڈرتا، بھلا تم سب مل کر میرے خلاف سازش کر دیکھو۔ میں نے اپنے اور تمہارے رب اللہ پر بھروسہ کیا ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، کوئی پتہ بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا۔ قوم عاد کی ضد۔ قوم عاد نے یہ سب کچھ سنا لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ ہود علیہ السلام کی نصیحت ان میں رائے گاہ ہو گئی، ہود علیہ السلام کی دانائی ان میں ضائع ہو گئی۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تیرے پاس نہ کوئی دلیل ہے اور نہ ثبوت۔ اے ہود، ہم اپنے پرانے خداؤں کو تیری نئی بات کی وجہ سے نہیں چھوڑیں گے۔ کیا ہم ان خداؤں کو چھوڑتے جن کے ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے؟ محض کسی کے کہنے پر یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اے ہود، تو ہمارے خداؤں پر ایمان نہیں رکھتا اور نہ ہی ان سے ڈرتا ہے، ہم بھی تیرے خدا پر ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ہی ہم اس کی اطاعت سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ہم تجھ سے بہت زیادہ سنتے ہیں کہ تو عذاب کا تذکرہ کرتا ہے۔ اے ہود، وہ عذاب کہاں ہے؟ وہ کب آئے گا؟ ہود علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اصل علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ قوم عاد نے کہا، ہم اس عذاب کا انتظار کرتے ہیں اور اسے دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ ہود علیہ السلام ان کی جرأت پر حیران رہ گئے۔ ہود علیہ السلام نے ان کی حماقت پر افسوس کا اظہار کیا۔ قوم عاد پر اللہ کا عذاب۔ قوم عاد ہر روز بارش کا انتظار کرتے تھے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے، انہیں کوئی بادل کا ٹکڑا دکھائی نہ دیتا۔ ایک دن انہوں نے ایک بادل دیکھا کہ وہ ان کی طرف آ رہا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے شور مچایا، یہ بارش کا بادل ہے، یہ بارش کا بادل ہے۔ لوگ خوشی سے ناچنے لگے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے پکار کر کہا، وہ دیکھو بارش کا بادل ہے، یہ بارش کا بادل۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ رحمت کا بادل نہیں ہے، بلکہ یہ ہوا ہے جس میں دردناک عذاب پوشیدہ ہے۔ اور ایسے ہی ہوا، تیز ہوا چلی، لوگوں نے اس جیسی آندھی پہلے نہ کبھی دیکھی تھی اور نہ ہی سنی۔ ایسے تیز آندھی چلی کہ درخت اکھاڑنے لگے، گھر گرنے لگے اور جانوروں کو اٹھا کر دور دراز مقام پر پھینکنے لگے۔ صحرا کی ریت اڑی، اس نے دنیا کو تاریک کر دیا، انسان کو کچھ نہ دکھائی دیتا۔ ان پہ رعب طاری ہو گیا، وہ اپنے گھروں میں داخل ہوئے اور دروازے بند کر لیے۔ بچے اپنی ماؤں کے ساتھ چمٹ گئے اور لوگ دیواروں کے ساتھ چمٹ گئے اور لوگ کمروں میں داخل ہو گئے۔ بچے رو رہے ہیں، مائیں چیخ رہی ہے اور مرد دعائیں فریادیں کر رہے ہیں۔ گویا کہنے والا کہہ رہا ہے، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ یہ صورتحال 7 راتیں اور 8 دن رہے۔ قوم مر گئی، ان کے قد کھجور کے ان درختوں کے مانند تھے جو زمین پہ گرے پڑے ہوں۔ یہ بہت ہی عجیب و غریب منظر تھا۔ لوگ مرے پڑے ہیں اور پرندے انہیں کھا رہے ہیں۔ گھر ویران ہے اور الو ان میں بسیرا کیے ہوئے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اور مومن اپنے ایمان کی وجہ سے نجات پا گئے۔
قوم عاد اپنے کفر اور ضد کی وجہ سے ہلاک ہو گئی۔ خبردار، قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر لعنت ہو۔